آسمان کے دروازے کتنی بار کھولے جاتے ہیں تو چلیے بتاتے ہیں۔ ہر رات آسمان کے دروازے 3 مرتبہ کھولے جاتے ہیں اور جمعے کی رات 7 مرتبہ، جبکہ عرفہ کی رات 9 مرتبہ کھولے جاتے ہیں۔ عرفہ کے دن کا اتنا بڑا مقام ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یعنی عرفہ کے دن اپنے کان، آنکھ اور زبان کو گناہوں سے قابو میں رکھتا ہے، اسے بخش دیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے پورے سال کے دنوں میں سے عرفہ کے دن روزہ رکھنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو۔ سیدہ علی رضی اللہ عنہا سے ایک شخص نے غسل کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، چاہے ہر روز غسل کرو۔ سائل نے پوچھا، نہیں، کون سا غسل افضل مستحب ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر جمعے کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور عرفہ کے دن غسل کرنا مستحب ہے۔ عرفہ کے دن کی خاص دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو بھی کہے ان میں سے یہ دعا بہتر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دین کی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ ذی الحجہ کے 10 دن کی فضیلت۔ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں سے افضل پسندیدہ کوئی دن نہیں، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور دنوں میں عمل کو 7 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ عرفہ کے دن جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو شیطان اور اس کا لشکر روتا اور چلاتا پھرتا ہے اور افسوس کے ساتھ اظہار کرتا ہے کہ ہمارے تمام کیا ادھورا آج خاک میں مل جائے گا۔ سال بھر ہم نے جو کچھ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے آج کے دن سب برباد ہو جائے گا۔ تکبیرات تشریق۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ تک عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے قدرے بلند آواز سے، جبکہ خواتین کے لیے آہستہ آواز سے ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ حج کا پہلا دن۔ غسل کرنا یا وضو کریں، حج کرنے کی نیت کریں، نماز فجر کے بعد احرام باندھ لیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، طواف 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا چکر لگائیں، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے قریب ادا کریں، آب زمزم پئیں، ظہر سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں، تلبیہ کثرت سے پڑھیں، مینا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ادا کریں، مینا میں تمام رات قیام کریں، اور اسی طرح حج کا ایک پہلا دن مکمل ہو جائے گا۔ حج کا دوسرا دن۔ حج کا دوسرا دن مینا میں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد عرفات جائیں، عرفات میں ظہر اور عصر ادا کریں، سورج غروب ہونے تک عرفات میں قیام کریں، عرفات میں مغرب ادا کریں، سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ جائیں، مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر مزدلفہ میں ادا کریں، کنکڑیاں اکٹھی کریں، تمام رات مزدلفہ میں قیام کریں، حج کا دوسرا دن مکمل ہو جائے گا۔ حج کا تیسرا دن۔ حج کا تیسرے دن آپ مزدلفہ میں ہیں، سورج نکلنے کے بعد مینا میں جائیں، کنکڑیاں ماریں، جانور کی قربانی کریں، بال کٹوائیں، احرام کھول دیں، مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں جائیں، طواف زیارت کریں، 2 رکعت مقام ابراہیم کے قریب ادا کریں، آب زمزم پئیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں، مکہ مکرمہ میں قیام نہ کریں، واپس مینا جائیں، حج کا تیسرا دن مکمل ہو گیا۔ حج کا چوتھا دن۔ آپ مینا میں ہیں، زوال کے بعد تینوں جمرات پر جائیں، تینوں جمرات پر 7 کنکڑیاں ماریں، عبادت کے لیے مینا میں قیام کریں، حج کا چوتھا دن مکمل ہو گیا۔ حج کا 5واں دن۔ آپ مینا میں ہیں، زوال کے بعد جمرات پر جائیں، جمرات پر 7 کنکڑیاں ماریں، سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ میں چلے جائیں، الوداع طواف کریں، مکہ سے روانہ ہو جائیں، حج مکمل ہو گیا۔ ذی الحجہ کے 7، 8، 9 اور 10 تاریخ کو خاص کر اولاد کے حق میں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی تھی۔ اولاد کے علم و عمل میں برکت کی دعا کریں، اولاد کی زندگی، صحت و مال اور برکت کے لیے دعا کریں، اولاد کے نیک نصیب اور نیک جوڑے کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے اچھی صحت، فرمانبرداری کے لیے دعا کریں۔ پلیز آپ سب بھی
دعا کریں. ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں. تلبیہ کے کلمات: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ترجمہ: میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، بے شک تعریف اور نعمتیں تیری ہیں اور سلطنت بھی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں بے شک. اے اللہ، اس سال حج کرنے والوں کے صدقے ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین. حج والے دن روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کا پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ روزہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. حج شروع ہو چکا ہے. اللہ کے مہمان مینا کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. صبح تک تمام حج اکرام مینا پہنچ جائیں گے. اللہ ہمیں بھی حج و مبارک نصیب کرے، آمین. صفا و مروہ: ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا. اللہ پاک ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذی الحجہ کی 10 راتوں میں سے کسی ایک رات کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھا، گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ کرنے والوں کی طرح عبادت کی. اس رات اتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. جانور ذبح کرنا سنت ابراہیم ہے اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بالشت کے برابر زمین ناحق لی تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. کیا آپ کو حج پر جانا ہے؟ امام جعفر صدیقی رضی اللہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز بلا قاعدگی کے ساتھ سورہ نبا کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ 1 سال کے اندر اسے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی.